آج کا میسج بائلنگول ہے۔ آپ کانوں سے اردو سنیں گے اور آنکھوں سے انگریزی دیکھیں گے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کانوں پر زیادہ دھیان کرنا ہے یا اپنی آنکھوں پر۔ آج کا ٹاپک ہے دوسروں کو سکھائیں۔ اس کے لیے ورد ہے زبور 78 1 آیت سے 8 آیت تک اور افسیوں 6 باب 1 سے 4 آیت تک۔ آج کے ورد میں بالخصوص ہم زبور 78 اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اولمپک فلیم اولمپیا گریس میں جلایا جاتا ہے، پھر سٹیجز میں ایک شخص سے دوسرے شخص کو پاس کیا جاتا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ سمبولک فائر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس کی جاتی ہے۔ ہم افسیوں 6 باب 4 آیت میں پڑھتے ہیں، آئے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ ریسرچ ظاہر کرتی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں انوالو ہوتے ہیں وہ بچے باقیوں کے مقابلہ میں زیادہ اچھے گریڈز اور سوشل سکلز کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گھر میں ڈیلی فیملی پریئر بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے بچوں کی ٹریننگ خدا سے حکمت پا کر کرنی ہے۔ ہم استثنا 6 باب 7 آیت میں پڑھتے ہیں، تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ ہماری ویژن ہے کہ گرجا کے پاسبان کی آواز اچھے طریقہ سے کلیسیا اور میڈیا تک پہنچے اور گرجا کے اندر ساؤنڈ سسٹم اور بجلی کا اچھا انتظام ہو۔ بائبل اور گیتوں کی کتابیں پلاسٹک کور کے ذریعہ سے محفوظ ہوں۔ کیا آپ کو گلیل کی جھیل اور بحیرہ مردہ میں فرق پتہ ہے؟ گلیل کی جھیل میں پانی دریائے جردن اور لبنان اور گلیل کی پہاڑیوں سے آتا ہے، مگر یہ جھیل یہ پانی اپنے پاس نہیں رکھتی بلکہ آگے دریا میں ڈال دیتی ہے۔ اس دریا سے پانی بحیرہ مردار میں جاتا ہے اور بحیرہ مردار یہ پانی آگے نہیں نکالتا، اس لیے اس میں زندگی نہیں۔ بمقابلہ گلیل کی جھیل میں زندگی ہے اور سنہری مچھلیاں ہیں۔ ہم امثال 29 باب 15 آیت اور 17 آیت میں پڑھتے ہیں، چھڑی اور تنبی حکمت بخشتی ہیں، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ میری بڑی سسٹر نے یہاں کینیڈا میں انگریزی بائبل پڑھنی شروع کی اور بچوں کی خاطر ڈیلی فیملی پریئر انگریزی میں کرتے تھے، جس میں بچے انگریزی بائبل میں سے ریڈنگ کرتے تھے اور والدین نصیحت کرتے تھے کہ آپ آزاد ہیں، جہاں مرضی شادی کریں، مگر وائف یا ہسبینڈ شوڈ بی فرام اے کرسچن فیملی، جس کے نتیجہ میں انہوں نے شادی کی مگر کرسچن فیملیز میں۔
ہم پہلا تموتھیوس 5 باب اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ لاہور کا بشپ عنایت مسیح روزانہ صبح اٹھ کر گرجا گھر میں جا کر عبادت کیا کرتا تھا، بعض اوقات اکیلے ہی۔ اس کے بھتیجے نے ایک بار پوچھا، کبھی کبھار آپ اکیلے ہی گرجا گھر میں عبادت کرتے ہیں؟ بشپ صاحب نے جواب دیا کہ میں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ روزانہ بلا ناغہ گرجے میں جا کر عبادت کروں گا۔ کیا ہم نے بھی بلا ناغہ ڈیلی فیملی پریئر قائم کی ہوئی ہے؟ ہم امثال 13 باب 24 آیت میں پڑھتے ہیں، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے ہر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ ایک زمانہ میں لا یا ڈسپلن کی وائلیشن کے سلسلہ میں ڈنڈے یا لاٹھی کا استعمال کرتے تھے، مگر اب موجودہ زمانہ کے مطابق ڈسپلن کی وائلیشن کے سلسلہ میں ٹکٹ یا فائن ان شیپ آف منی یا کینسلیشن آف کنٹریکٹ یا لائسنس کی شکل میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا ڈسپلن کیسے کرتے ہیں؟ نافرمانی کے جواب میں اس کی خواہش کے مطابق شاپنگ نہ کرنا، یا اس کا پسندیدہ کھانا نہ دینا، یا ٹیمپرری طور پر بات نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اب تو بدلتی دنیا نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ایز اے result of that decision it is illegal to use physical force to discipline teenagers or children under the age of 2۔ گویا کہ 2 سال سے بھی چھوٹے بچے کو ہم فزیکلی مار نہیں سکتے اس قانون کے مطابق۔ میں ایک بار ٹی وی آرٹسٹ کا انٹرویو سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں 34 برس کا تھا تو میری ماں نے میرے منہ پر چانٹا مارا، اور ماں نے کہا، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے فرمان برداری کا مظاہرہ کیا۔ ہم وائز 4 باب 13 آیت میں پڑھتے ہیں، مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے۔ ہم نے دعا کرنی ہے کہ خدا ہمیں ریسیپٹیو مائنڈ دے۔ اصل میں سننا اور قبول کرنا خدا کے فضل سے ہے۔ میں جب بھی گرجا گھر میں جاتا ہوں تو شروع میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آئے خدا کلیسیا کو اور بالخصوص مجھے سننے والا کان اور سمجھنے والا دل عنایت کر کہ جو کچھ خدا کا بندہ کہے اس کو میں قبول کروں۔ ہم 2 تموتھیوس 2 باب 2 آیت میں پڑھتے ہیں، جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ ہم نے گھر سے باہر بھی سیکھے ہوئے کلام کو بانٹنا ہے اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہیں ڈالنے۔ ایسے شخص کو بتانا ہے جو سن کر عمل بھی کرے۔ میں جب کلام بانٹتا ہوں پہلے اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آئے خدا پاک روح کے ذریعہ سے اس کے دل میں کام کر، پاک روح کی رہنمائی میں تو ہی سیکھنے اور سکھانے میں مددگار ہو۔ ہم امثال 13 باب 22 آیت میں پڑھتے ہیں، نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے۔ ہم نے مغربی سٹائل میں می، آئی، مائن نہیں کہنا، میں، مجھے، میں، بلکہ یو، یور سیلف، یور پرسنالٹی، آپ اور آپ کی شخصیت کا ذکر کرنا ہے۔ اعمال کی کتاب ڈاکٹر لوک یا لوکا طبیب نے لکھی، مگر اس میں لوکا نے اپنا یا اپنی شخصیت کا ذکر تک نہیں کیا۔
جوڈیزم بائی ریس ہے، مگر کرسچینٹی بائی ایونجلزم پھیلتی ہے۔ کیا میں نے اپنے مسیحی ایمان کو اپنی اولاد تک پہنچایا ہے؟ آخر میں ہم دوسرا سلاطین 7:9 آیت میں پڑھتے ہیں، پھر وہ یعنی 4 کوڑی ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے۔ خوشخبری کیا ہے؟ توبہ اور یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا، اور نجات پا کر دوسروں تک یہ خوشخبری پہنچانا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آپ میرے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ آئے یسوع، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ معافی کی درخواست کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ میں مانتا ہوں، مانتی ہوں کہ تو میرے گناہوں کی خاطر مر گیا اور دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور تجھ کو اپنے دل اور زندگی میں بلاتا ہوں، بلاتی ہوں۔ میں تجھ کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ آمین۔